السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ دہرائی شروع کرنے سے پہلے دو تین چیزیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کلیئر ہو جائیں۔ ہمارا طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو قرآن نے چیز بیان کی ہے اور اس کو جا کے مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں بیان ہوئی ہے اس کو بھی سمجھیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم 3-4 آیت، بعض دفعہ 10 آیت کر لیتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس کے مسائل اہم ہیں تو ہم ان کو پوری طرح پورے قرآن میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آپ آج دیکھیں گے کہ گویا ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ قرآن کی کئی صورتوں میں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت اس وقت بندے کو سمجھ آتی ہے جب اس ایشو پر قرآن کی ساری صورتوں کی جو آیات آئی ہیں ان آیات کو سمجھے۔ یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں نہیں سمجھ چکے؟ جلدی بتائیں۔ بالکل سر، الحمدللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ پین اور ایک قلم کاپی رکھ لیں تاکہ آپ ان آیت کے حوالے اور پھر بعد میں ضرور دیکھیں، تاکہ آپ طالب علمی کا حق اسی وقت ادا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ان کو پوری طرح سمجھیں۔ میں آپ کے لیے حاضر ہوں، جب بھی آپ کو کوئی مشکل ہو، کوئی سوال ہو، چاہے وہ آپ کلاس میں کریں یا بعد میں میرے نمبر آپ کو دے دیا ہے، تاکہ ہم اللہ کے ہاں دیکھیں۔ یہ سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے ہمارے جنت یا دوزخ کا، اور وہ فیصلہ اللہ کا کامل علم ہے۔ کس نیتوں سے ہم نے کام کیا، تو ہماری نیت ٹھیک ہو، ہم سیکھیں ٹھیک سے، ان پر ٹھیک سے عمل کریں، کامیابی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دے گا۔ چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کی جو کمزوریاں ہیں جن کو دور کرنا کے لیے، ان کمزوریوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ قرآن اور سنت پہ قائم رہیں۔ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں، لیکن میڈم آپ کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ پہلے مجھے علم ہوگا تو میں کام کروں گا، نا عمل کروں گا۔ اگر علم ہی نہیں ہے، جیسے آج ہم دنیا بھر کی ڈگریاں لے لیتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ قرآن کس طرح میراث کی تقسیم کا کتنا اللہ تعالیٰ نے کھول کے بات بیان کی ہے، اور اس کو کہا یہ میری حدود ہیں، جو اس کو چھوڑ کر مرا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ قرآن نے فیصلے دے دیے ہیں۔ جزاک اللہ خیر جی، آپ کے پڑھانے کی وجہ سے تو ہمیں بہت سمجھ آ گئی۔ ہم قرآن سے جڑے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو نہیں پتہ تھیں وہ اب پتہ لگ رہی ہیں۔ تو اللہ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ زرتاج صاحبہ، یہ مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ قرآن کو کتاب ہدایت مان کر پڑھیں، اس کا علم حاصل کریں، سمجھیں، غور و فکر کریں کہ قرآن کے کتنے اعلیٰ احکامات ہیں۔ میں آج بھی آپ دیکھیں گی تو اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اسی طریقے پر پڑھیں، سمجھیں۔ اب آج کل ہم نے پڑھی ہے آیت 29 تا 33 یا 32 تک سر۔ ہاں، تو اب پہلے مجھے یہ بتائیں، آیت 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خطاب ہم سے ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا، ہاں اگر کس طرح کھا سکتے ہو، ان تکون تجارتا ان تراض منکم، ہاں اگر وہ تجارت ہو اور وہ تمہاری باہمی رضامندی سے چیزیں جو ہیں آپ خریدیں فروخت کریں، لیکن ساری بات خریدنے والا انتہائی حلال پیسے سے خریدے، بیچنے والا اس کے سارے نقائص اور چیزیں سامنے رکھ دے، اس کے بعد اگر خریدتا ہے تو ٹھیک ہے۔
میں نے کل آپ کو مثال دی تھی، میں جوتے خریدنے جاتا ہوں، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے تو اتنے کا خریدا ہے، حالانکہ اس نے کم میں خریدتا ہے، پھر وہ مجھے بیچ دیتا ہے تو وہ اس کی کمائی حرام کی کمائی ہے. بہت ہی اچھی طرح سمجھے. تو اس لیے اگر آپ باطل طریقے سے مال نہ کھائیں تو آپ سوچیں کہ دنیا کے کتنے سارے مسائل اس پر حل ہو جائیں. آج کس قدر باطل طریقے سے ہم مال کھا رہے ہیں. استغفر اللہ. اور اللہ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس سے مال کے قتل کا کیا تعلق ہے حرام کمانے سے؟ جلدی بتائیں. جی اگر جب کوئی حرام کسی کا مال حرام طریقے سے کھاتا ہے تو اس کے دل میں اس کے لیے بغض پیدا ہوتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، تو پھر یہ قتل تک نوبت بھی پہنچ سکتی ہے. ایک معنی تو یہ ہے اس کا. اچھا، دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جب انسان کی معیشت تباہ ہوگی نا کہ باطل طریقے سے مال کھائے گا. آپ مجھے بتائیں کہ باطل طریقے سے مال کھانے سے کس قدر مسائل، معاشی مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہ آدمی جس کے ساتھ اتنی معاشی مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ وہ تنگ آ کر آخرکار وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. لہذا آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سنیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اگر کوئی اس کو ظلم اور زیادتی. ان اللہ کانا بکم رحیمہ ہے آگے. تھوڑا سا رہ گیا سر. سوری، کانا بکم رحیمہ. اچھا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑا رحم کا اور مہربانی کا معاملہ کرتا ہے. بلا دیکھیں اب اس آیت کے اندر رہیں، پہلے ہر معاملے میں اللہ کا ہمارے پاس ساتھ، اگر ہم اس کے تابعدار بنے تو رحم کرتا ہے. لیکن مجھے اس آیت میں بتائیں کہ اللہ کی کیا رحمت ہے جو اس آیت میں آئی ہے، جلدی بتائیں. جی اللہ تعالیٰ نے حلال مال سے کھانے کا حکم دیا اور حرام سے، ہاں حرام جی، سے منع حلال جو کمائے گا اس پر اللہ کی رحمت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف بتا دیا کہ اگر تم حلال کا مال کماؤ گے، حلال خرچ کرو گے حلال طریقے سے جن سے اللہ نے بتایا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں صاف بتا دیا ہے کہ اللہ کی رحمت مشروط ہے. اور یہ اللہ کی رحمت اسی بندے پر آئے گی جو اس طریقے پر عمل کرے گا اور اس سے بچے گا جو یہاں بیان ہوا ہے کہ باطل طریقے سے مال نہیں کھائے گا. یہ اللہ کی دنیا میں انسانوں پر رحمت ہے کہ وہ اس کے قانون پہ چلیں تو کسی گلا نہیں ہوگا. آپ کی معاشرتی صورتحال بھی ٹھیک رہے گی. جب معاشرتی ٹھیک ہوگی تو معاشی ٹھیک ہوگی تو معاشرت بھی ٹھیک ہو جائے گی. آپ ذرا غور فرمائیں، آپ کے ملک میں آج لوگ کیوں نہیں انویسٹ کر رہے تاکہ معاشی صورت بہتر ہو؟ کیوں نہیں انویسٹ کر رہے؟ کیونکہ یہاں لا پہ نہیں ہے. بہت کرپشن بھی ہے اور لون بھی نہیں ہے، اور معاشرت ٹھیک نہیں ہے، معاشرت ٹھیک نہیں ہے. ایمان ہے معاشرہ، بددیانت ہے. تو معاشرت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے معیشت بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھیں کس قدر یہ احکامات، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے تمہیں بڑا رحم کرنے والا ہے کہ اس نے تمہیں وہ طریقے بتا دیے ہیں جس سے تمہاری معاشرت، معیشت، سیاست سب ٹھیک ہو جائے گی. حلال مال دیکھیں نا، حرام مال ہر آدمی کما رہا ہے. ریڑھی والا بھی کما رہا ہے، خوب قیمت چارج کر رہا ہے، جائز منافع نہیں لے رہا، جھوٹ بولتا ہے، قسم کھاتا ہے کہ میں نے اتنے کا خریدا ہے بیچنے کے لیے. اب وہ حرام ہو گیا. اگر وہ جائز منافع کمائے تو آپ کے ملک میں مہنگائی بڑی حد تک کم ہو جائے. اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو تو لوٹ مار سے فرصت نہیں ہے. دیکھیں آپ قرآن کو ذرا سمجھیں کہ قرآن پہ عمل کر کے جو کچھ نصیب ہوتا ہے وہ صرف پڑھ کے اور اس کے خلاف عمل کر کے انسان کو تباہی اور بربادی ہے. اچھا، کوئی سوال آپ کا آیت 29 کے بارے میں؟ آپ چلتے ہیں 30 میں. یہ اللہ نے کیوں فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو کوئی یہ کام کرے گا زیادتی اور ظلم کے ساتھ، اللہ کہتے ہیں فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا،
یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں اس کو آگ میں جھونک دوں گا؟ تو یہ جو ان کوئی دونوں حرام کما رہا ہے تو اپنے لیے آگ بھر رہا ہے، جو اپنے بچوں کو غلط طریقے سے مال کھلا رہا ہے، بچے نافرمان ہو رہے ہیں، اور پیچھے جتنے بھی احکام آئے ہیں یتیموں کے اور وراثت کے، اور یہ سارے جو غلط طریقے سے کر رہا ہے تو اپنے لیے آگ گھڑ رہا ہے اور آگ میں جائے گا، اور اللہ کے لیے شاباش بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف کن کہنا ہے اور یہ ہو جانا ہے۔ شاباش شاباش، اللہ کا فیصلہ کرنے میں کوئی دیر نہ گلی، اعمال نامہ تیار، بندے کو پکڑا دیا جائے گا۔ اگر اس کے خلاف اس کو کوئی الٹی سیدھی جھوٹ بولے گا، ہاتھ پاؤں جن سے اس نے عمل کیا وہ گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گی۔ اللہ دیکھیں کتنا اللہ کا نظام زبردست ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اچھا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں آیت 31 پر۔ آیت 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ یکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، بڑے بڑے گناہ میں سے اب اوپر ایک آپ نے پڑھا ہے، بہت سارے بڑے بڑے گناہ ہیں، اس کی لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم ان سے بچتے رہو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر یعنی بڑے گناہ کبیرہ سے اگر بچتے رہو گے اور جو چھوٹے گناہ وہ بھی عمدن نہیں کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جو غیر ارادی طور پر گناہ ہو گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتے رہیں گے۔ بڑے گناہوں میں سر حقوق تلفی آ جاتی ہے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا حق، اور پھر حقوق العباد میں والدین، اور باقی پھر درجہ بدرجہ نیچے سارے حقوق آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں میں ایک تو یہ بھی ہے کہ دیکھیں، اب میں تکبر نے جو آپ سوال، آپ بات لمبی کر رہے ہیں، آپ نے ایک بات چھوٹے گناہوں کی معافی یا بڑے گناہوں کی معافی اصلاح کرنے کے بعد ہے کہ معافی اس وقت ہوگی جب آپ سچی پکی توبہ کریں گے، اس کا آپ ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلی بات کہ بڑے گناہوں سے جب انسان بچتا ہے نا تو چھوٹوں سے بھی بچتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا انجام جہنم ہے، جیسے آیت میں بتا دیا گیا۔ لہٰذا اللہ اس وقت یہ برائیاں دور کرتا ہے جب انسان، جیسے آپ نے کہا نادرستی سے ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نشست میں کتنی دفعہ استغفر اللہ کہتے تھے، کتنی دفعہ فرماتے تھے؟ 70 سے بھی زیادہ 70 سے بعد۔ تو کس کے لیے نمونہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت گناہ نہ کرنے کے برابر تھا آپ کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا رکھا تھا کیونکہ جی نمونہ سر تھے۔ ہمارے لیے یہ استغفار ہمارے کریں۔ لیے تو پھر آپ توبہ کو ہمیشہ اپنے اوپر لازم کر لیں۔ فرض نماز کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جوں ہی سلام پھیرتے تو آپ فرماتے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ۔ اور اگر آپ ایک معمول بنا لینا بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ وہ معمول کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد یہ تو کہیں، اور ساتھ ہی آپ سید الاستغفار پڑھ رہے ہیں، سب سے اللہ کو محبوب ہے۔ آیت الکرسی اور وہ بھی سر فرض نماز کے بعد، جی میں نے کہا آیت الکرسی بھی ضروری ہے فرض نماز بھائی، کے میں بعد نا۔ صرف ایک کی بات کر رہا ہوں، اور آیت الکرسی انتہائی ضروری ہے، اس کے لیے حدیث ہے۔ اب صرف آیت الکرسی نہیں پڑھنا، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہی اور حمدیہ صفات پر، ان پوری پر عمل کرے گا تو پھر جائے گا، صرف پڑھنے سے نہیں۔ پڑھنے وہ ساری صفات ہیں اس میں، آیت الکرسی میں۔ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اس پہ عمل کرے گا تو اس کو جو چیز روکے ہوئے ہے وہ اس کی موت ہے، جس دن اس کی موت آئے گی اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے۔ اور اگر اللہ کی ان صفات کے پیش نظر عمل کرے گا تو پورے اسلام پر عمل کرے گا۔ میں جو بات صرف بیان کر رہا تھا یہاں، کیونکہ اس آیت میں بات ہے صرف اور صرف کہ بڑے گناہوں سے بچنے کی۔
تو اس کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ اس کو سمجھیں. اچھا، یہ تو تھی آیت 31. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت کی جگہ. اللہ اکبر. ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ یہاں جنت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عزت کی جگہ، جہاں نعمتوں کی انتہائی اعلیٰ نعمتوں کی انتہا ہوگی. رہائش ہو، جوڑے ہوں، ماحول ہو جنت کا، برائی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، دائمی. اللہ اکبر. اچھا، اب آیت 32 بڑی اہم ہے. ہر آیت اہم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا. 32 میں اللہ تعالیٰ وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تمنا نہ کرو اس شے کی جس کے ذریعے سے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے. یہ ذرا بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف سر تمنا یعنی کی کہ علم کی کر سکتے ہیں، دینی علم کی. باقی یہ مال اور دولت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے. یہ بس یہ اللہ تعالیٰ نے میں بتایا ہے. نہیں، یہ آپ بالکل آدھی بات کہہ رہی ہیں. سر اور یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دے دیا، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی رہو. جس کو مرد بنا دیا وہ عورت ہونے کی تمنا نہ کرے، اور جس کو عورت بنا دیا وہ مرد ہونے کی نہ کرے. اسی طرح مال میں جس کو اونچا نیچا کر دیا اس کی بھی تمنا نہ کرے. وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت کے تحت سب کو عطا کیا ہے. جو اپنے اپنے دائرے میں، مرد اپنے دائرے میں رہ کے نیکیاں کریں اگر آخرت کمائیں، اور عورتیں اپنے دائرے میں رہ کے آخرت کمائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان جزاک کو اللہ، جزاک اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. سب سے پہلا جو بندہ، جیسے ہماری بہن نے بتایا کہ سب سے بڑا نقصان بندہ اپنا یہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے عورت کیوں بنایا، اللہ نے مجھے مال کم کیوں دیا، اتنا کیوں نہیں دیا جو فلاں کو دیا ہے. بھائی آپ کو اللہ نے امتحان میں جو کچھ دیا ہے اسی میں آپ کا امتحان ہوگا. جس کو زیادہ دیا ہے، جس کو کم دیا ہے، این اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ عدل سے فیصلہ فرمائیں گے. لہٰذا جو کچھ دیا ہے صبر اور شکر کے ساتھ اس پر حلال کما کر، حلال خرچ کر کے اپنی اولاد کی تربیت، اپنی تربیت قرآن و سنت کے مطابق کرو. یہ ہے کامیابی. لہٰذا یہ تمنا ہرگز نہ کرو کہ میں فلان جیسا امیر ہوتا، فلان جیسا حسین ہوتا. جو کچھ اللہ نے دیا ہے شکر کرو. کیوں؟ میں تو آپ دیکھیں نا، میں اپنی زندگی کی بات بتاتا ہوں، میں اس قابل کبھی بھی نہیں تھا. جو میں کام اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی ہے، میں اس کا شکر دن رات کروں تو کم ہے. اس لیے کہ کبھی بھی یہ تمنا مت کرو کہ جو کچھ ہو اسی کے مطابق امتحان ہوگا تمہارا دنیا میں، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو سوال و جواب ہوں گے. لہٰذا کتنی پیاری وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اب یہ نقصان، جی میں سر جی ایک بات کہنا چاہوں. جی فرمائیں. جی سر جی، اللہ نے یہ بھی تو تسلی دے دی ہے نا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں کسی مرد عورت کا جو عمل ہے وہ ضائع نہیں کروں گا. ہر کوئی اپنی جگہ رہ کر اپنا نیک عمل کرتا رہے. میڈم آپ ایک بات کو سمجھیں، اللہ وہ انصاف کرے گا جس کو آئیڈیل جسٹس کہتے ہیں. جو آپ کو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ججز جو وکالت پڑھتے ہیں نا ویسٹرن لا کی، اور ان کو قرآن کا پتہ نہیں کہ قرآن کتنا عدل و انصاف پہ انسانوں کو کہتا ہے. لہٰذا یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے کہ اللہ کے ہاں عدل و انصاف کی انتہا ہوگی. اسی لیے ہمیں اس پہ قائم رہنا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس لالچ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فلاں بنا دے تو ہم یہ کر لیتے، اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ انسان خود اپنے لیے کینہ، غیظ و غضب اور انتقام کے جذبے پیدا کرتا ہے اپنے اندر. کیونکہ یہ جب نہیں ملتا نا اس کو تو وہ یہ کام کرتا ہے. دوسری بات کہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو ڈیوٹی تھی وہ تو کی نہیں اس نے، اور وہ اس نے الٹے کام پکڑ لیے.
لہذا یہ جو مارکا آرائی ہے دنیا میں، یہ فساد کا باعث بنتی ہے۔ اچھا، اب ہم نے آج اس کو پڑھ لیا اور آگے دو چیزیں رہ گئی ہیں۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، کتنا آخر میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح کنکلوڈ کیا ہے کہ نتیجہ کیا ہے کہ اللہ صاف بتا رہے ہیں کہ مردوں کے لیے جو انہوں نے کمائی کی، کمائی کا مطلب ہے اگر نیکی کمائی ہے تو جنت کے حقدار، برائی کمائی ہے نیکی کب ہوگی؟ جب وہ عین قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق ہوگی۔ برائی کب ہوگی؟ جب ہم اس کے خلاف کریں گے۔ تو دونوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چاہے مرد ہو یا عورت، کالا ہو یا گورا ہو، سب کو اس کی کمائی کے حساب سے سزا اور جزا ملے گی۔ کتنا بڑا عدل ہے۔ اچھا، یہ کالے گورے زبان، اس کا اللہ تعالیٰ کیوں فرق نہیں کر رہا کہ وہاں سب مرد عورت سب کو اس کے کمائی کے مطابق عدل ملے گا، اجر ملے گا؟ یہ کیوں اللہ نے کیا؟ اللہ تعالیٰ تقویٰ کے اوپر سر جی فیصلہ تقویٰ کے اوپر ہوگا کہ جتنا انسان تقویٰ کے اوپر قائم۔ وہ جو آیت ہے نا، پہلی آیت ہے سورہ نساء کی کہ مرد اور عورت سارے کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر بات متعین ہو گئی کہ سارے اللہ کے بندے ہیں، گورا چٹا کالا عورت مرد، اور اللہ فیصلہ فرمائے گا عین عدل کے مطابق۔ برائی کا بدلہ برائی سزا اور نیکی کا بدلہ انعام۔ بڑی فیصلہ کن بات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا، یہ تو آپ کی آخری ٹکڑا آیت کا ہے کہ ہاں ان اللہ بکل شیء علیما، کہ اللہ تعالیٰ ہاں واسألوا اللہ من فضلہ، تو تم سب جس حالات میں بھی ہو کہ کیا تلاش کرو؟ اللہ کا فضل۔ اور اللہ کا فضل کیسے ملے گا بندے کو؟ اللہ کی اطاعت اللہ کرنے کی سے نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اپنی اطاعت یعنی عبادت اسی کی کرے گا، شرک سے بالکل بچے گا۔ اور آخر میں کہا کہ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ مجھے ذرا خلاصے کے طور پہ بتائیں، جو اوپر آیا اس کا یہ اینڈ ریزلٹ ہے، تو کیا مطلب اس کا کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیں، میں آپ کو مطلب سننے کے بعد جانتا ہے کہ کون کس نیت سے کام کر رہا ہے، صحیح وہ دکھلاوے کی نیکی کر رہا ہے یا اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہے، اللہ ہر شے کے جاننے والے ہیں۔ دیکھیں میڈم، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ میں اس کو ری ورڈ کرتا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو اس آیت کا صحیح مفہوم پتہ چلے۔ صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے نیکی کرو گے تو اللہ کو پتہ ہے تمہاری نیتوں کا، تمہارے عمل کا، اس کا فول پروف سسٹم ہے۔ جب اگر جھوٹ بولو گے تو تمہارے ہاتھ پاؤں گواہیاں دیں گے۔ لہٰذا اللہ کو سب پتہ ہے، نیکوکار خوش ہو جائیں کہ انہیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا، اور برے عمل کرنے والے سزا پا کے رہیں گے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ تو میں نے اگر سزا سے بچنا ہے اور اللہ کے انعامات کا حقدار بننا ہے، تو کیونکہ میرا رب ہر آن ہر لمحہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میرے ساتھ بھی ہے، میں عمل 16 آنے کروں ٹھیک ٹھیک قرآن و سنت کے مطابق۔ اب آپ مجھے یہ اللہ بتائیں، پاک ہم سب کو توفیق دے اسی طرح سمجھنے کی سر، جیسے آپ سمجھا رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ اور میں، ہم کوشش کریں گے تو اللہ نے ہمیں ساری صلاحیتیں دی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان صلاحیتوں کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ آج آگے دیکھیں آج کی آیات کس قدر اہم ہے۔ پہلی بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 33 سے شروع کر رہا ہوں۔ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دی ہیں جو بھی والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ یہ کتنی بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ تقسیم میراث۔ آپ دیکھ لیں اپنے کے ملک میں اکثر کیسز جو ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، ماحول پورا معاشرہ بگڑ رہا ہے، عدالتیں
کیونکہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، فیصلے ہو نہیں پائے، تو مزے اڑا رہے ہیں جو لوگ جائیدادوں پہ قابضے کر رہے ہیں، میراث تقسیم نہیں کر رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر اسلام ہو تو فوراً عدل کے مطابق فیصلہ ہو اور کوئی ہمت نہ کرے جب جیل جائے نا یہ لوگ۔ لیکن اب آپ نے سنا ہے ہوگا اکثر کہ وکیل کیا کرنا ہے، جج ہی کر لو، کہ جج کو رشوت دو اور کام چھڑا لو۔ کل میں ایک دیکھ رہا تھا، ایسے ہی میری نظر سے گزرا کہ ایک سندھ میں 3 انہوں نے قتل کیے ہیں اور سارے بری ہو گئے ہیں، ذرا نوٹ فرمائیں، اور وہ بچی ان مقتول کی جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے بھی دیکھا سر۔ اب دیکھیں نا وہ کتنا بیچاری افسوس 8 سال سے درگدر ہو رہی ہے۔ سر اور ہمارے آپ 4 قتل ہوئے اور بے نظیر جب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنی تو اس نے آ کے ان کو رہا کر دیا اور وہ دندناتے پھرتے تھے۔ بس یہ آپ دیکھیں، قرآن پر نہ چلنے کے، اللہ کے احکامات پر نہ چلنے کا یہ نتیجہ ہے کہ معاشرہ کس قدر ظلم کی انتہا ہے۔ تو آپ نوٹ کریں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں جو بھی والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ کتنا بڑی اس کی اہمیت قرآن نے بیان کی ہے، والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جن کے ساتھ تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کو ان کا حصہ دو۔ اب بڑے غور سے سنیے، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب مدینے میں ہجرت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ اب کیا وہ بھائی اس طرح کے بنا دیے کہ وہ وارث ہوں گے جس طرح سگے بھائی ہوتے ہیں؟ یہاں اللہ نے فیصلہ بتا دیا کہ آپ ان کو ویسے جو چاہیں ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں، لیکن وراثت جو تقسیم ہوگی وہ اسی کے مطابق ہوگی جو اللہ کا حکم ہے۔ بیٹے، بیوی، بھائی، جس طرح کی صورتحال ہوگی۔ یہ ذرا نوٹ فرمائیں، کتنا بڑا حکم ہے کہ معاشرے میں کہیں اگر ایسا ہو جاتا تو پھر جو ہے، دیکھیں نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں قرآن ہی سے۔ آپ کو 1/3 دینے کی اجازت ہے۔ اگر آپ کا مہاجر بھائی جو ہے وہ بہت کمزور ہے تو آپ اس 1/3 میں سے دے دیں اس کو، لیکن باقی 2/3 تو رشتہ داروں کو جانا ہی جانی ہے۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف فرما دیا کہ یہ تقسیم ہوگی وارثوں میں، رہے آپ کے دوست احباب یا بھائی، جس طرح اس میں مدینہ ہجرت کے بعد بنایا ہے، تو ان کو آپ اگر کوئی دینا بھی چاہیں تو 1/3 میں سے دے سکتے ہیں، ورنہ وارثوں کے حصے میں سے نہیں دے سکتے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا سر، ایک سوال ہے جی۔ پہلے تو السلام علیکم، میں ذرا عید سے بعد لیٹ جوائن کیا، سب لوگوں کو گزارش یہ ہے سر کہ وراثت میں تو بالکل واضح احکامات ہیں، جس پہ عمل نہیں کرتے اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فتنہ ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے فرمایا۔ اس کے علاوہ سر کہیں پہ کوئی ایسا حکم ہے کہ زندگی میں ہی وہ بندہ کہے یار آپ نے تو مجھے دینا ہی ہے تو مجھے ابھی دے دو، آپ کے مرنے کے بعد تو یہ چیز میری ہی ہے؟ یہ تو اولادیں جو ہیں اور بیویاں اور رشتہ دار، وہ مطلب آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ مرے گا کب اور اس کی چیزیں میرے حوالے کب ہوں گی۔ کیا کوئی ایسا دیکھیں، حکم ہے سر؟ زبردستی کوئی کسی کا مال لے سکتا ہے؟ آپ میری بات سنیں، قرآن نے عدل پہ بیسڈ ہر حالت کے وجہ سے اس کا حکم دیا ہے۔ اگر والد تقسیم کرتا ہے تو وہاں صاف بتا دیا گیا ہے، پھر عورت کا مرد کا، لڑکی اور لڑکے کا حصہ برابر ہوگا، جبکہ وراثت میں لڑکے کا حصہ دگنا ہوگا اور لڑکی کا 1 ہوگا۔ تو یہ اگر اس کو مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ وراثت تقسیم بہتر یہی ہے کہ اسی وقت ہو جب وہ مر جائے، وہ لکھ کے دے جائے کہ میری وراثت عین اسلامی قانون کے مطابق ہوگی، تاکہ اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ نہیں پکڑا جائے گا۔ لہذا
اگر زندگی میں کرنا ہے تو اس اصول کے مطابق جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو ایک مفتی قرآن صاحب نے کہا تھا کہ ایسا کرنے والے جو ہیں وہ اپنے چاہتے ہیں کہ میرا والد مر جائے، موت کی تمنا کر رہے ہیں. نہیں، دباؤ کے آپ اس کو تقسیم نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر کرنا چاہتا ہے تو اصول بتا دیا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے مطابق تقسیم کر دے. وہ تو اس اپنے کی ہاتھ کبھی ڈسکرپشن نہیں کاٹنے کرنا چاہیے، چاہتا ہے ہمیشہ تو اپنے پاس کچھ رکھنا چاہیے. آج کل کے دور میں تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، وصیت لکھنی چاہیے، کیونکہ دے دلا کے کتنے لوگ میں نے سنے ہیں اور دیکھے ہیں کہ جو بیچارے قسم پرسی کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہوم بھرے پڑے ہیں، ایسے ہی بالکل ایسا. یہ بالکل آپ نہیں صحیح دینا سارے چاہیے، لوگ فرما وصیت رہے ہیں. لکھنی چاہیے کہ جب تک سر میں نے زندہ بتایا ہوں ہے نا تو جی، میرا وہ ہے، سنیں ذرا. جب میں مر جاؤں تو وصیت لکھ کے رکھ جائے کہ اس کے بعد تم لوگوں نے یہ تقسیم کرنی ہے. جی جی جزاک بالکل صحیح ہے. سر نے جو فرمایا نا وہ بالکل دل کو بات لگتی ہے. بات یہ ہے کہ جو قرآن کا حکم ہے یہی ہے کہ مرنے کے بعد وہ تقسیم ہوگی. آپ اگر پہلے ول اپنی یا وصیت کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، کوئی اس میں روک ٹوک نہیں ہے، لیکن زبردستی کوئی نہیں کسی سے کر لے سکتا. جی سر، اس کا مطلب ترکہ کا مطلب یہی ہے کہ چھوڑی گئی چیز، تو ترکہ کو پہلے ہی بانٹ دے تو ستیہ ناش ہی ہو جائے گی. میڈم کیا بتائیں اب آپ کو، میں آپ بتا میری نہیں بات سکتا. سنیں. یہاں بحث کا قرآنی اصول صاف واضح ہیں، مجھے اور آپ کو عمل کرنا چاہیے. صحیح ہے. اس پہ بحث کرنا غلط ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کیا. اللہ نے عین عدل کے مطابق کیا ہے. میری عقل بہت محدود ہے، میں اپنے مفادات کے پیش نظر دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے مفاد کو نہیں دیکھتا، وہ عین عدل اور انصاف کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں. بالکل صحیح سر. میں سر صرف عبرت اور نصیحت کے لیے ایک گزارش کرتا ہوں کہ میں نے ایک 22ویں گریڈ بندے کو دیکھا، وہ کہتا ہے میرا بیٹا مجھے مارتا ہے کہ مجھے پیسے دو. نہیں اس 22ویں گریڈ کی نقصان اس نے خود نہ دین سیکھا. دیکھیں یہ گریڈ والے بندے جو ہے نا، انہوں نے تو ملک کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں. نہ خود قرآن پر عمل کرتے ہیں، نہ ان کی اولادیں کرتی ہیں. ملک تباہی کے گڑے میں گر چکا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اگر اپنی اولاد کی تربیت کرتا، اللہ فرماتے ہیں، ابھی آ رہا ہے، میں آگے بتاتا ہوں آپ کو، کہ قرآن یہ صاف بتاتا ہے کہ اللہ کے بعد اگر عزت اور تعظیم ہے اللہ اور رسول کے بعد تو وہ والدین کی ہے. صحیح بات ہے، بالکل. اس نے تعلیم ہی نہیں دی. دیکھیں نا، آپ گریڈ کی بات کرتے ہیں، میں وقت آپ کا ضائع بالکل نہیں کرنا چاہتا. ان گریڈ والوں کو میں نے جب ریٹائر ہوئے نا، بھٹو نے 1300 بندے نکالے، میں اس انجمن کا صدر تھا، تو میں نے بڑے بڑے لوگوں سے دیکھا ہے کہ گریڈوں کی وجہ سے کتنے انہوں نے الٹے کام کیے ہیں. اللہ معاف کرے. جی تربیت میں کمی ہوتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا اب سنیں، آگے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 33 آیت میں ہم پڑھ رہے تھے، اور 33 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ کان علی کل شیء شہید، کہ اللہ ہر چیز کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا ہے، وہ گواہ ہے. کہ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ جب بھی کوئی کام کرو اللہ کے قانون کے عین مطابق کرو، تاکہ اس کے سامنے جب پیش ہو تو تمہیں کوئی غلطی کا شائبہ نہ ہو. اور اللہ کے رسول نے عدل سے کام کرنے والوں کو صاف گارنٹی دی ہے کہ جنت ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی انہی کے لیے. یہ تھی آیت 33 اور 34 میں. آئیے 34 میں آپ یہ جو دنیا کو گمراہ کر رہی ہیں نا، وہ وومن لبریشن موومنٹ اور عورت کے حقوق کے علمبردار خواتین، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یقین مانیں ان کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو قوانین، جو ان کو اصول بنائے ہیں، ان کا پورا اللہ تعالیٰ نے اہتمام رکھا ہے، اور اس گھر کا نظم نہیں چل سکتا. دیکھیں نا، اللہ نے پیدا فرمایا، اس کو پتہ ہے عورت کی صلاحیتیں کیا ہیں، بندے کی صلاحیت، مرد کی صلاحیت کیا ہے، اسی کے مطابق اس نے اسائنمنٹس دیے ہیں دنیا میں. اور ان اسائنمنٹس کو اگر ہم نے ٹھیک پورا کیا تو اللہ نے سب سے پہلے فیصلہ فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں پر حاکم ہے. کون سا مرد؟ خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کا حاکم ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ بیوی کی حیثیت کم نہیں ہے، لیکن مرد قوام ہے، حاکم مرد ہے،
क्यों अल्लाह ताला क्यों फज़ल, आगे देखें अल्लाह उसी की आयत में आगे कहते हैं बिमा फज़लल्लाहु बअदहुम अला बअद, बसबब उस फजीलत के जो अल्लाह ने बाज को बाज पर दी है। जो अल्लाह ताला ने सलाहियतें मर्दों को दी हैं वो औरतों को हरगिज नहीं दी। लिहाजा उनको क्योंकि बाहर के काम करने थे, उनको पूरी अल्लाह ताला ने उन सलाहियतों से उन चीजों से नवाजा जो उसके काम के लिए जरूरत थी। औरत को घर का काम करना था, उसको देखें कितनी मोहब्बत है औरत में अपनी औलाद के लिए। सुभान अल्लाह सर, कितने खोल के अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं और हम फिर भी काश हम गौर करें मैडम। अल्लाह देखिए अब इस कुरान पे कुर्बान जाइए, अल्लाह ने क्या अहकामात दिए हैं। सुभान अल्लाह। आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं, मैं आपको किसी दूसरे का गंदा बच्चा देता हूं, आप उसको ले लेंगे? नहीं, हर किस नहीं लेंगे। अपना जितना गंदा होगा अपने बच्चे को गंदे से गंदा बच्चा साफ करके चूमेंगे उसको। बिल्कुल सर तो जी। ये किसी का अल्लाह माइक खुला हुआ है, किसी का वो बंद करवाएं, आवाज आ रही है। देखो भाई किसी का माइक खुला हुआ है, माइक खुला हुआ बंद करें। बड़ी अहम बातें हैं, जब गौर करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि इस अल्लाह की तो मुझे पूरी इताअत करनी चाहिए जिसने इंसानों को असाइनमेंट जो काम दिए हैं वो ऐन उनकी सलाहियत के मुताबिक। तो अल्लाह ताला का ये फैसला, ये जो नेक खवातीन है ना उनकी सिफतें आ रही हैं, वो अपने घर की अपने मियाँ की कैसी इज्जत की हिफाजत करती हैं। काश मैं और आप इन पे राजी होके इनके मुताबिक अमल करें तो दुनिया अमन का गहवारा बन जाए। लेकिन इंसान वही औरत जिसको मर्द ने उस मार्केट में लाया है उसको पकड़ा दिया वो मैन लिबरेशन का, और वो जनाब उसके ऊपर दुनिया भर में एक खिलौना बनी हुई है। अब देखें आप अल्लाह ताला कहते हैं बिमा फज़लल्लाहु बअदहुम अला बअद, बस सबब क्यों फज़ल दी, उस फजीलत के जो अल्लाह ताला ने बाज को बाज पर दी है। व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, और बस सबब उसके जो खर्च करते हैं वो अपने माल। मर्द को माल घर की सारी जरूरियात पूरी करने का जिम्मेदार ठहराया क्योंकि कवाम है। औरत को कहा कि तुम घर में उसकी इज्जत उसके माल की हिफाजत का हक अदा करो, औलाद की तरबियत का करो, उसकी सारी सलाहियतें उसको दे दी। अब अगर वो सलाहियतें वो मैन लिबरेशन मूवमेंट में लगाएगी या दुनिया में वो अल्लाह के अहकामात के खिलाफ, तो खुद भी रुसवा होगी जैसे आप देख रहे हैं, और माशरे को भी गंदा करेगी। कुरान ने तो आपको जो कुछ दिया है उस पर बिल्कुल मुतमिन हो जाइए। अल्लाह कहते हैं, सुने खुद आज इसी 34 में अल्लाह फरमाते हैं फस्सालिहातु कानितातुन, बस जो नेक बीवियां हैं वो इताअत शार होती हैं। किसकी इताअत शार होती हैं? तरतीब समझे, सबसे पहले अल्लाह की, जब अल्लाह की होती हैं तो खामद की ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। और फिर उस घर में, जिस घर में मियाँ भी दीन पर हो और औरत भी दीन पर हो, इंशाल्लाह कम से कम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, कम से कम चपकलश होगी। लेकिन जहां ये आज़ादी है कि जो मर्द चाहे मर्द करे, जो औरत चाहे, उस घरों में आज आप देख लें वो जहन्नमज़ार बने हुए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये औरतें, पहली बात कि ये जो नेक बीवियां हैं वो एहसास शार होती हैं, अपने अल्लाह की भी और अपने मियाँ की भी, और मियाँ भी अल्लाह का एहसास शार होता है, बीवी भी, इसलिए कोई मसाइल कम से कम होते हैं। और फिर फरमाया फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिलगैब, और सिर्फ ये नहीं कि वो इताअत शार होती हैं, वो गैब में हिफाजत करने वालियां भी होती हैं। किसकी हिफाजत? मियाँ के माल की। वो किसी को माल नहीं देती जब तक मियाँ से इजाजत नहीं लेती, वो कोई कदम नहीं उठाती जब तक मियाँ की इजाजत ना हो, और वो सारी चीजें पाबंदी होती है अल्लाह के अहकामात की। माल की भी और इज्जत की भी हिफाजत करने वाली, इज्जत बिल्कुल माल, बिल्कुल आपने ठीक कहा, माल और इज्जत दोनों। अच्छा, इसलिए क्यों करती हैं? बिमा हफिज़ल्लाहु,
کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے، یعنی یہ اللہ کے حکم سے ان کا حکم ہے، اور ان کے لیے اللہ نے طے کر دیا ہے کہ مرد کی قوامیت میں کام کریں گی، اللہ کی اطاعت شار رہیں گی، اور تیسری بات کیا کہی کہ وہ اطاعت شار ہوں گی، نمبر 2 وہ عمل صالح کریں گی، قانتاتن وہ فرما بردار ہوں گی اپنے میاں کی، اور حافظات للغیب اور اس کی عزت، مال، آبرو، ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہوں گی۔ اب اس نقش میں قرآن کا طالب علم ہوں، آپ بھی قرآن کے طالب علم ہیں، میں مرد ہونے کی حیثیت سے دیکھوں، آپ عورت ہونے کی حیثیت سے دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں تو الحمدللہ، نہیں ہیں تو ہم اس کا اہتمام کریں۔ اچھا، اب سنیں، قرآن نے جھگڑے کی صورت کو بھی بتا دیا کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو، آپ تو ان چیزوں میں انوالو نہیں ہے، ہمیں انوالو ہونا پڑتا ہے کیونکہ اللہ کی کتاب کا کچھ تھوڑا بہت علم ہے، تو جب لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیکھیں کتنی بڑی بات کی ہے، واللتی تخافون نشوزہن، اور خواتین جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو۔ سرکشی کس بات کی؟ پہلے اللہ اور رسول کی، اور پھر میاں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَعِزُوهُنَّ، پہلا کام کیا ہوگا؟ ان کو ٹھیک ٹھیک نصیحت کرو، بھائی یہ ہم اگر عمل کریں گے اس کا انجام اللہ کی ناراضگی ہوگی، اللہ کی ناراض ہوگا تو اللہ کی لعنت ہوگی دنیا میں، اور آخرت میں جہنم ہوگی۔ پوری طرح کھول کے سمجھائیں، اس کو سمجھانے کا حق ادا کریں، یہ پہلا کام ہے۔ اگر اس پر بھی نہ سمجھیں اور نہ مانیں اور ڈٹ کے مقابلہ کریں تو پھر اللہ کہتے ہیں وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو۔ یہ اگلا، اگر پہلے نصیحت ہے، ایک سٹیپ بائی سٹیپ چلیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز کو لے کے بھاگ دوڑیں، پہلے نصیحت کریں، نصیحت قرآن و سنت سے، ان کے احکامات سے، اللہ کے احکامات سے، کہ ان کی خرابی کا دنیا اور آخرت میں کیا سزا ہوگی۔ اس کے بعد اگر پھر بھی نہ مانے تو ان سے اپنے تعلقات، جو ازواجی تعلقات ہیں، وہ ختم کر کے ان کے بستر الگ کر دو۔ اور اگر اس کے بعد بھی نہ مانے تو پھر آخری چارے کے طور پر جو ہے وَضْرِبُوهُنَّ، تو ان کو مارو۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف بتا دیا ہے کہ یہ مار وحشیانہ مار نہیں ہوگی، یہ ہدایت کے لیے ہوگی، اور اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو جسم کے ان اعضاء پہ ماریں جن پہ اللہ نے منع کیا ہے۔ تو اس لیے یہاں صاف بتا دیا کہ چہرے پر نہ مارا جائے، کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے۔ مذکورہ بالا تادیبی ہدایت اللہ کے کلام کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں، اور انہیں بیان کرنے میں ہمارے لیے کوئی جھجک نہیں، بیان ہونی چاہیے۔ معاشرتی زندگی کو درست رکھنے کے لیے ان کی ضرورت پیش آئے تو انہیں اختیار کرنا ہوگا، لیکن اس طرح جس طرح اللہ نے فرمایا ہے۔ اور کوئی یہ بھی اس سوال لیے کہ ان کی سرکشی زیادہ سے زیادہ ہے۔ بالکل آپ ٹھیک، سرکشی کا مطلب سب سے پہلے دیکھیں، سرکشی ہر وہ عورت سرکش ہوگی جو دین کے تابع نہیں ہوگی، ورنہ اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں ان کے طریقہ اختیار کیا تو اتنی شادیاں کرنے کے بعد بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو قرآن و سنت کا حل آپ کے سامنے موجود ہے۔ شاباش، کوئی سوال؟ آگے بڑی حکمت کی بات آخر میں کی ہے، فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، اگر پھر اس کے بعد وہ تمہارے اطاعت میں آ جائیں اور سرکشی چھوڑ دیں، فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان کے خلاف پھر خواہ مخواہ زیادتی کی راہ مت تلاش کرو۔ کتنا پیارا حکم ہے، یعنی اگر نصیحت، بستر الگ کرنا، مارنا، یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اصلاح کے لیے۔ اگر وہ اصلاح پر مائل ہو جائیں اور اصلاح کرنا شروع کر دیں پھر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ تو اگر عورتیں سرکشی اور سرتابی چھوڑ کر اطاعت کی راہ پر آ جائیں
تو پچھلی قدرتوں کو بھلا دینا چاہیے اور ان سے انتقام لینے کے بہانے تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ سر جی ایک اب سوال، سر جی یہ کلیئر کر دیں، اس میں کنفیوژن رہتی ہے اکثریت کو، یہ وَضْرِبُوهُنَّ میں کہ مارو ان کو، سر جی وہ کس حد تک مار ہونی چاہیے یہ واضح کیجیے گا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے آپ کو، آپ قرآن کے ماشاءاللہ درس دیتے ہیں، کہ ایک تو کوئی چہرے پہ نہیں ماریں گے آپ، نمبر 2 ایسی چوٹ بھی نہیں لگائیں گے کہ جس سے کوئی نشان جسم پر پرماننٹ پڑ جائے۔ کیوں؟ وہ پھر بعد میں یاد دہانی آ گئی تو عورت بیچاری اگر اصلاح پر مائل تھی، اصلاح کر لی اس نے، تو یہ آپ کے لیے پوری زندگی کا ایک، تو یہ کام بالکل نہیں کرنے۔ چھوٹی موٹی مار تاکہ ایک دیکھیں مقصد اصلاح ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی ایسی پٹائی کی جائے کہ عبرت بن جائے۔ لہٰذا یہ اللہ، آپ نے جو ایماندار ہے نا، اس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، وہ اس کے مطابق چلے گا اور مقصد اصلاح ہوگا۔ مقصد یہ نہیں ہوگا کہ میں انہیں مارنا ہے، اور مارنا بھی ایسا مثال جو آج کل لوگ کر رہے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی 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 سر۔ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ شوہر بھی جو ہے وہ اللہ کی احکامات کا پابند ہو؟ دیکھیں میری بات سنیں، سب سے پہلے تو یہ مومن ہے تو اگر پابندی نہیں کر رہا تو مومن کیسا ہے؟ وہ تو مومن ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن کے احکامات کی پابندی ہی نہیں کر رہا۔ یہ سارے احکامات اسی بندے کے لیے ہیں جو اللہ کے دین پر خود بھی چل رہا ہو، اپنی فیملی کو بھی چلائے۔ سر جی یہ بہت بہترین آیت ہے، عورت کو بھی سمجھنے کے لیے بھی اور مرد کو بھی سمجھنے کے لیے بہت بہترین لیکن ہے۔ اللہ کے احکامات پہ کوئی دونوں کے چلتا لیے، نہیں ہے نا۔ دونوں کے لیے سمجھیں گے تو احکام پورے کریں گے نا، سمجھیں گے ہی نہیں تو احکام کہاں سے دیکھیں پورے میں کریں گے؟ آپ سب کی اجازت سے سر ایک ایڈ کر دوں چیز۔ میں ایز اے مرد اب میں سمجھا ہوں، پہلے مجھے نہیں اس بات کی سمجھ آتی تھی یا آئی تھی کہ اس طرح اجازت کیوں دی گئی ہے۔ اب یہ جو ہم ڈرامے اور موویز اور معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، جو عورتیں اپنے مردوں کو تھپڑے مار رہی ہیں اور مرد ہاتھ نیچے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ جی میں عورت مرد ہوں، میں عورت کو مارتا نہیں ہوں یا مار نہیں سکتا۔ میرے خیال میں یہ تھوڑی سی گنجائش اس کو سیلف ڈیفenس کے لیے بھی دی گئی ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لے، اس کا بازو پکڑ لے، اس کو دھکا دے دے، اس کو اس طرح کا یعنی ریئلائز کروا دے۔ ایسا تو نہیں ہے نا جیسے سر نے فرمایا ابھی کہ نشان نہ پڑے، ہاں یہ نہ ہو، اس کا چہرہ نہ بگاڑو، اس کی خوبصورتی اور اس کی یعنی اس کے اوپر نہیں آپ کریں کہ اس کو بالکل اتنا تشدد کر دیں کہ بیچاری پہچاننے کے قابل نہ رہ جائے۔ میں روی آپ ایک انصار صاحب ایک بات سنیں، یہ آپ اگر مومن ہے اور اس کا ایمان اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اس کے احکامات کے ماننے والا ہے، تو وہ ٹی وی مل کے بیٹھے گا کہ بیوی کے ساتھ دیکھے گا کیوں؟ وہ بالکل ایسے صحیح ہے، منظر بات کیوں ختم دیکھے ہو گا؟ گئی، بالکل صحیح۔ یہ یہاں پہ بات آپ نے ختم ہی کر دی ہے، مومن ہے تو پھر تو ایسی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کیوں اس کے بات اتنی میں لمبی کہہ رہا ہوں بات کر سیلف رہے ہیں؟ ڈیفenس، تھوڑا سا ہاتھ اس کا روک سکے، یہ نہیں ہو ہاتھ نیچے کر کے کھڑا ہو اور تھپڑے کھا رہا ہو۔ بھائی وہ بات اپنی جگہ آپ کی ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح بات فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی سزا ہونی چاہیے جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے ہی مقصود یہی ہے۔ لیکن یہ بات جب آپ ساتھ کرتے ہیں نا کہ وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں اور فلموں میں مرد یہ کر رہا ہے، عورت یہ کر رہی ہے، یہ مومن کبھی دیکھ نہیں سکتا ایسے مناظر جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی صریح خلاف ورزی ہو۔ ہاں جی بالکل صحیح۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 35 پہ آ جائیے۔ آیت نمبر 35، کوئی سوال آپ کا 34 نہیں کے سر بارے جی میں؟ ابھی پوری نہیں ہوئی، 34 رہتی ہے ابھی۔ ان اللہ علی کبیرہ، تبتغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ اچھا اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، یہاں اللہ نے اس مرد کو بتا دیا کہ تمہارے اوپر بھی ایک نگران ہے، اور وہ نگران علین بھی ہے، بہت بلند ہے، کہ ان چیزوں خامیاں اس میں ہیں ہی نہیں، اور کبیرہ وہ تم سے بھی بڑا، وہ پوری کائنات میں سب سے بڑا وہی ہے۔ لہذا دیکھیں یہاں مرد کے لیے ایک بڑا اللہ کا میسج ہے کہ تم یہ ساری کامیں اصلاح کے لیے کرو
اپنی بڑائی اور اپنی چودراہٹ اور اپنی غم و غصے کے حوالے سے مت کرو. کیوں؟ جس اللہ کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے وہ علیین بھی ہے، وہ کبیرہ بھی ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟ جی الحمدللہ. جزاک اللہ سر جی. یہ اللہ نے بتا دیا فرما بردار لوگوں کے لیے بھی اور نافرمان لوگوں کے لیے بھی کہ بلند ہستی ہے جو تمہاری نگرانی کر رہی ہے اور وہ سب سے بڑا حاکم ہے اور سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. جی سر، اگر احکام میں کمی بیشی کرو گے تو تمہارا مواخذہ بھی ہوگا. جی دنیا دیکھ رہے سب. جی اچھا، ایک کبھی آپ قرآن کو پڑھیں نا تو سمجھیں تو پھر آپ کو بڑا مزہ آئے گا. اب بقرہ میں آپ پہلے 255 میں آیت الکرسی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت اور نافرمانی اور بغاوت بالکل دونوں واضح کر دی گئی. اب یہاں دیکھ رہے ہیں اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح واضح کیا کہ نیک بیویاں کون ہیں اور سرکش اور باغی بیویاں کون سی ہیں. اسی طرح عورتوں کا بھی مردوں کا بھی جہاں بھی ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو بھی واضح کر دی ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہونے کا شرف حاصل اسی کو ہے، اور اس کے خلاف عمل کر کے انسان کبھی اللہ کی رحمتوں کا مستحق نہیں ہو سکتا. آج دیکھ لیں ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا، اسلام کو چھوڑا تو ذلت اور پستی میں آگے سے آگے چلے جا رہے ہیں. اگر وہ نافذ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ یہ میراث کی تقسیم کتنی قرآنی عدل کے مطابق ہوتی. کیوں؟ ہم نے ویسٹرن لا کو نافذ کر رکھا ہے، اور اللہ کہتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کی اس کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتا فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پہلے تو کافر ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ سورہ المائدہ کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. وہ ظالم ہے اور ظالم کا انجام 44 سے 47 تک. 47. تو اب دیکھیں کہ قرآن کتنا عظیم ہے کہ اپنی بات کہنے میں کتنا، بات کہنے کا طریقہ کتنا زبردست ہے. اچھا اب سنیں، بات ہو رہی تھی نا میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو کیا کرے. ایک تو پہلا حل بتا دیا. اب اگر پھر بھی کوئی اصلاح کی صورت نہیں نکلتی تو آیت 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان خفتم شقاقا بینہما، اگر تم کو میاں بیوی کے درمیان افتراق نظر آتا ہے کہ بس ضد پر قائم ہے دونوں، تو پھر تدبیر یعنی نتیجہ خیز نہ ہو جو اوپر بتائی گئی ہے، تو پھر کیا کریں؟ فَبَعْثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک مرد حکم یعنی فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے مقرر کرو اور ایک حکم عورت کے خاندان سے. اب یہ حکم قرآن و سنت کو سمجھنے والے اور اس کے مطابق فیصلہ کریں. اگر دنیا دار ہوں گے تو معاملہ بگڑے گا، یاد رکھیں. تو حکمم جب قرآن کہتا ہے تو حکمن وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں. ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان حاکموں کے ذریعے موافقت پیدا کر دیں گے، یعنی شکوک و شبہات دور کر دیں گے یہ لوگ، اور صلح صفائی کرا دیں گے، اور آئندہ ان سے کہیں گے کہ غلطی نہ کرنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھو اور آپ انسانوں کی طرح رہو. تو انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. کہ یریدین اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ یہ حاکمین ایک تو یہ ہے کہ واقعتاً شوہر اور بیوی کی موافقت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان سازگاری پیدا کر دے گا. جب دونوں کو سمجھائیں گے کہ تمہارا خانہ برباد ہوگا اور بیوی کو کہیں گے کہ تم ان بچوں کے ساتھ کہاں جاؤ گی، ان بچوں کو کون پالے گا، تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں بشرطے کہ جو حکم ہیں، جو فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ اس نیکی اور دل سے چاہیں کہ ان کی آبادی ہو جائے. تو زیادہ غالب چانس یہی ہے کہ وہ صلح کرا دیں گے. اور اللہ پھر دونوں کو کہہ رہے ہیں، میاں بیوی کو بھی کہہ رہا ہے اور ان حکموں کو بھی کہہ رہا ہے ان اللہ کان علیما خبیرا. یہ جو تم کام کر رہے ہو نا، اس میں اگر تم نے اللہ کی رضا کے مطابق نہیں کیا
تو اللہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اچھا، علم تو اس کو ہے اوور آل، لیکن لمحہ بھی اس کو خبر ہے کہ تم کیا کرتے رہے تھے، کس وقت کیا کیا۔ خبیرہ کا مطلب ہے کہ آپ اس کو منٹ منٹ پر اس کی پوری طرح خبرگیری کر رہے ہیں۔ کوئی سوال ہو آپ دیکھیں۔ سر یہ ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ اگر یہ حاکمین جو ہیں دونوں فریقین کے، اگر یہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو طلاق کا اختیار ہے کہ ان میں بالکل علیحدگی کرتے ہیں؟ بالکل بالکل، اس وقت پھر الگ ہو جانا چاہیے۔ اگر اس موافقت نہ ہو سکے، یہ ساری طریقے عین قرآن و سنت کے مطابق آزمانے کے بعد بھی، تو پھر بہترین یہ ہے کہ پھر طلاق، اور اسی لیے طلاق اللہ نے بتایا نا کہ مجھے سب سے زیادہ ناپسند جو ہے وہ طلاق ہے۔ وجہ کہ اس طلاق سے جو پھر معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس ایسے موقع پر پوری اجازت ہے کہ ان میں علاج کرا دی جائے۔ سر جی، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے آہستہ آہستہ سے سمجھایا کہ یوں کرو پھر اس طرح سے کرو۔ اب تو لوگ یہ چیز دیکھتے ہی نہیں ہیں اور فٹافٹ تڑاق کر کے چلو جی معاملہ ختم کر دیا۔ تو کس قدر میڈم یہ دوری اور بالکل آپ ناسمجھی ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن آج مجھے بتائیں نا کہ اس چیز نے کس قدر اندھیرا کر دیا ہے اس لڑکے کے لیے بھی، اس لڑکی کے بھی لیے، جنہوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ جی بالکل۔ عافیت دیکھیں، آپ یاد رکھیں، ہمارے لیے عافیت یہی ہے، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے، کہ وہ اللہ کے دین پر جو برحق ہے، وہ اپنی نفس خواہشات کی تباہی یہی ہے کہ ہم اپنے خواہشات کے نفس کے پیچھے چلتے ہیں اور اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بالآخر آپ دیکھ لیں کہ ایسے لوگ خود اپنی چالوں میں پھنس جاتے ہیں۔ جی بالکل سر، ہر معاملے میں اپنی خواہشات کو جو ہے نا کنٹرول میں رکھے انسان تو بہت فائدہ۔ اس لیے ان چیزوں کو بہت غور سے، آسانی سے پڑھیں، سمجھیں، آپ تقابل کر لیں۔ میں آپ کو بتاؤں نا، مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیے ہیں، میں یورپ میں رہا، میں مڈل ایسٹ میں رہا، میں سوائے امریکہ میں نے پڑھا، میں نے ان کو کمپیئر کیا اور میں نے دیکھا کہ یہی برحق ہیں۔ کس قدر وہاں معاشرے کتنے الجھنوں کا، کتنی پریشانیوں کا شکار ہے۔ عورت اب ساری زندگی نوکری کرتی ہے اور بڑھاپا جس قسم پرسی میں گزارتی ہے، اس کی مثال آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اس وبا کے دوران سب سے زیادہ کون لوگ بڑے ہیں؟ بوڑھے مرے ہیں امریکہ اور یورپ میں، جن کو وہ پروٹیکشن حاصل نہیں تھی اولاد کی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ، بالکل 100% صحیح ہے یہ۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں آگے۔ مضمون اتنا اہم ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا، مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اچھا، اب بالکل صاف واضح ہے، جس شخص نے اللہ کی صفات سمجھ لی ہیں نا، اس کو شریک ٹھہرا ہی کسی دوسرے کو نہیں سکتا۔ کیوں؟ شریک تو وہ ہے جو ذات، صفات یا حقوق میں شریک ہو۔ بھئی اللہ ذات اور صفات اور حقوق میں اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ کوئی اور مخلوق میں کوئی بندہ کسی حیثیت میں بھی اس کے برابری نہیں کر سکتا۔ جب وہ عالم کل، جب وہ علی کل شیء قدیر، جب وہ عزیز، جب وہ حکیم، اور اصلی حکیم وہی ہے، تو بندے کے اندر تو یہ صفات ہو ہی نہیں سکتی۔ قبر والے تو اور زیادہ محتاج ہیں، ان کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہی نہیں ہیں، ختم ہو گئی ان کے پاس۔ اس لیے کتنی بڑی پیاری بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو، احسان کرو سر، احسان کرو۔ اچھا، اب سنیں، لکھیں ذرا اپنے پاس، ایک تو یہی میثاق لیا والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بقرہ کی آیت 83 میں، پھر یہی اللہ کا ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا اللہ نے بنی اسرائیل کی 23 میں، پھر یہی حکم سورہ الانعام کی 151 میں۔ لکھیں اپنے پاس،
اور چوتھی جگہ یہی جو آپ پڑھ رہے ہیں سورہ النساء کی آیت 36، 4 جگہ۔ اب مجھے بتائیں کتنا بدقسمت ہے وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو زندہ موجود پایا اور ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ سر جی انعام کی آپ نے 51 بتائیے۔ 151 جزاک اللہ۔ 151 سر جی بکرا کے کتنی بتائیے؟ بقرہ کی 83 اب دیکھیں پورے قرآن میں ہم نے آیات جو اس ٹاپک پہ ہم آپ کو سامنے رکھ دی ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم ایک آیت نہیں پڑھ رہے، ہم ان 4 آیتوں کا یہاں خلاصہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے، وہ احادیث پڑھے نا تو آپ دنگ رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں راضی ہوں نا اور تمہارا والد تم سے راضی ہے، ظاہر ہے والد راضی ہوگا تو والدہ بھی راضی ہوں گی، کیونکہ والدہ کے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حقوق ماں کے رکھے ہیں، کیونکہ وہ جو 1 سال کم بیش اٹھائے پھرتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے، اس کا ذکر کر کے اللہ نے کہا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں یہ خواتین کو اللہ نے کیا درجہ دیا ہے۔ جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے کہ اگر بیٹا اور بیٹی نے اس کو راضی نہیں کیا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ سوچیں۔ سر جی دیکھیے باپ کی تو تقریباً میں نے دیکھا ہے کہ ماں کی تو سب کہتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے، اور باپ کی اطاعت کیوں نہیں کرتے، جبکہ میرے رب نے کہا ہے کہ جس کا باپ نہیں راضی اس کا رب نہیں راضی۔ میڈم میری بات سنیں، یہ باپ کس مشکلوں سے روزی کما کے لاتا ہے اور ان بیوی اور بچوں کو اس کا حق دیتا ہے معاشی، اس لیے اللہ نے کہا کہ میں اس وقت اس سے راضی ہوں گا جب اس کا باپ اس سے راضی ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ اب آپ سر مجھے جی بتائیں۔ باپ کے بارے میں باپ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جنت کا دروازہ ہے، صحیح ہے یہ؟ میں نے حدیث نہیں پڑھی، میں کہہ نہیں سکتا۔ نہیں کہیں نہیں پڑھا۔ دیکھیں اس سے کم کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر باپ راضی نہیں ہے تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ اس سے دروازہ تو چھوڑے نا، جنت کا بعد کی بات ہے۔ اور یہ حدیث میں ہے نے جس کا باپ راضی۔ سر جی جو حدیث آپ نے میں بتائی جو تھی، بات کر رہا ہوں میں مستند حدیث سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کتنی بدبختی ہے کہ ہم اپنے والدین زندہ ہیں تو وہ ہم سے راضی ہوں، ایسی اطاعت کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر شرک کے بارے میں کہیں تو ان کی بات مت نہ مانیں، لیکن بہترین رویہ ان کے ساتھ، چاہے کافر ہوں مسلم ہوں تو اور بہتر، اور کافر بھی ہوں تو بہترین رویہ ضرور بہتری ہے اپنے حق میں۔ اس لیے یہاں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اچھا اس کے بعد اب وقت بڑھ گیا، ختم ہو گیا ہے۔ یہ جو آیت کا اگلا حصہ ہے، یہ کیونکہ یہ رکوع قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، میں اس کو بڑا کھولوں گا آپ کے سامنے۔ آگے پڑھ کے آئیے کہ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یہ ساری پڑھ کے آئیے تاکہ ہم اس کو کھول کے کہ دوسری جگہ کہاں ذکر آیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، یہ کل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سر جی اگر ٹائم ہے تو احسانہ کو کھول دیجئے۔ دیکھیے احسان کا ہوتا ہے مطلب، احسان کا لغوی مطلب یہ ہے کہ بہترین عمل۔ اب والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کی خدمت ایسی کی جائے کہ جس سے ان کی بالکل راضی ہو جائے۔ مثلا میرا فرض ہے کہ میں اپنے والدین کی اطاعت میں، بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو ضرورت ہے ان کے پاؤں دبانے کی، تو میں صبح شام اپنا وقت نکال کے ان کے پاؤں دباؤں، ان کی ہر بات جو خاندان کے بارے میں تسلی بخش طریقے سے اس کو پورا کروں تاکہ وہ راضی ہو جائیں، اور احسان کے درجے میں کروں کہ اس سے بہتر کرنے کا طریقہ نہ ہو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا اور سجھایا ہے۔ تو قرآن و سنت کی پیروی ٹھیک طریقے سے کرنا،
یہی احسان ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر۔ سر جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اتنا اچھا لگ رہا ہے، لگتا ہے پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ یہ دوبارہ پڑھ رہے ہیں، آپ دوبارہ کرا رہے ہیں سورہ نساء ہمیں، مگر لگتا ہے پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں۔ ہر آیات کو پڑھ کے اتنا لطف آتا ہے، اللہ ہمیں اس کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین جی ثم بالکل، آمین۔ کو اجر عظیم دے اللہ تعالیٰ، جنہوں نے ہمیں جی یہ سر، صراط احسان کا دکھلایا۔ یہی ہے نا کہ جتنا چاہیے اس سے زیادہ کرو۔ آپ اس کو ذرا صاف صاف بات بتائیں۔ ایک عمل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اچھا، احسن طریقہ اس اچھے سے بھی بہترین طریقے پر کرنا جو ہے وہ احسان ہے، اس سے بہتر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہے نا کہ عمل، دیکھیں ایک عمل کرنا اچھا ہوتا ہے کہ بس باپ کو راضی کر لیا، ایک اس کی روح کے ساتھ کرنا تاکہ باپ پوری طرح راضی ہو جائے، یہ پہلا اچھا ہے، دوسرا احسان ہے۔ جی سر۔ تو انشاءاللہ کل میں آگے یہ آپ پچھلے کو جیسے سوال جواب ہوتے ہیں، ذرا آپ لوگ بھی جو دوسرے لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے وہ جواب میں پارٹیسپیٹ کریں، تاکہ آپ کو بھی قرآن سمجھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس پر غور و فکر کریں۔ اسی کے لیے ہم نے یہ سوالن جواباً والا سلسلہ رکھا ہے، اور یقیناً یہ مفید ترین سلسلہ ہے۔ اور پچھلے کا پڑھ کے آئیے، اور اگلے جو ہے یہ قربا کون ہے، یتامہ کون ہے، مساکین کون ہے وغیرہ، یہ سب چیزیں آپ پڑھ کے آئیں گے، میں انشاءاللہ ان کو کھولوں گا، وہاں بھی موقع ہوگا آپ کو سوال کرنے سمجھنے کا، اور پھر بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ ربنا پاک آپ کو تقبل۔ بہت جزائے خیر دے، بہت خوبصورت طریقہ ہے سر، جیسے آپ سمجھا رہے ہیں نا، یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے، جس کو نہیں بھی میرے جیسے بندے کو سمجھ آتی تو بالکل دماغ کے جو کھڑکیاں بند ہیں وہ کھل جاتی ہیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ مواقع فراہم کیے ہیں۔ ہاں جی بالکل الحمدللہ، اور توفیق دی اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کو بھی سر اس ہمیں۔ سے ہمیں بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے نوٹس، یہ شارٹ نوٹس تیار کرتے ہیں، جب دہرائی ہوتی ہے تو اس میں جو کمی بیشی ہوتی ہے یا جو اصلاح کرنی ہوتی ہے وہ بھی ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ، اسی لیے میں نے بالکل گزارش صحیح کی کہہ نا۔ رہی ہے ارم، یہ دہرائی جو آپ نے شروع کی ہے نا، یہ بہت فائدہ مند ہے سب کے لیے۔ کچھ لوگ سر شامل ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ رہ جاتے ہیں، تو اس طرح وہ جو کچھ چھٹا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے، اور ہم لوگ سب جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے جیسے آپ سمجھاتے ہیں، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو قرآن اور سنت پہ اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے پروردگار، ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی، تمام دنیا کے مسلمانوں کو، اور اللہ پاک ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے، راضی ہو جائے رب ہم لوگوں سے۔ آمین۔ جو جزاک بیمار ہیں ان کو اللہ پاک صحت تندرستی والی زندگی دے اپنے کرم اور اپنے فضل سے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، اور تمام دنیا پہ امن کی لہر آ جائے۔ یہ ایران اور یہ جو بھی حالات ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے فضل سے، اپنی کرم سے، اپنی محبت اور اپنے دینے سے ان کو فتح نصیب کرے اللہ پاک۔ یہ شیطانی جو طاغوتی طاقتیں ان کو غرق کرے اللہ پاک۔ آمین۔ ہم لوگوں